دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا, اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا. جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. آلا کہتے ہیں نشانی کو. وہ جنت بھی ہو سکتی ہے, جہنم بھی ہو سکتی ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے. الرحمن, رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے, اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن, اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان, اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے, ہم فزیکل فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے, اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے, یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے, یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے, جادو کا سا اثر رکھتا ہے. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا, یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں, مذہبی لیڈرز ہوں, جنگجو ہوں, ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان, اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا. علمہ البیان, قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات, وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس پہ پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. علمہ البیان, ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا, ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا, وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی ہے. لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تعویلاً, اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں. میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے جو افراط و تفریط ہوا ہے دونوں طرف سے, بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور اہل حدیث کی طرف سے, میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سلوشن اس کا دیا ہے.
الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں یہ اتنے حیران کن ہیں، ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا، اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان، چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں۔ جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے، اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے۔ پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ڈیفائن کیا ہوا نا کہ 12 مہینے چاند کے ہوتے ہیں، تقریباً 355 دن میں چاند جو ہے وہ 12 دفعہ اپنا یہ سرکل مکمل کرتا ہے۔ اور سورج کی موشن جو ہیں وہ علیحدہ سے ہیں، سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے، زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اپنے پورے محور کے گرد وہ مکمل کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر، اور سورج کے گرد وہ تقریباً 365 دنوں میں کرتی ہے، اور وہ 12 مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں سولر ایئرز کے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر، لیونر کیلنڈر اور یعنی قمری کیلنڈر، تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جو تارے ہیں اور درخت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر مخلوق، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں ہے کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے، جب یہ کڑک ہوتی ہے، یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ذرا ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا، منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے۔ اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے، انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، حدیث جابر اسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا، اب کھلا میدان تھا، تو 2 درخت بڑے دور تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا، اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا، جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا، ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے، اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر پہ مارا تھا، پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں، لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گی۔ اس وقت یہ سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے،
نہ اس طرح کی ریزروڈ آرمی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ودن 5 ایئرس رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا، یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا. اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، قادسیہ میں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص گئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے، تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس پہ خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ شہید ہو کے جنت میں، نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے، باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے، تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہوں گے نا ایسے لوگ. تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں، سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں. عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہے. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے. وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے، اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے، ویسے سو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں ترازو کو. اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد، اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے، ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر، ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا. ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے، یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا. نہیں کیا، بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے. ایک تو نظام ہے نا، پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا، اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو، تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا، بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا، یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو 2 چیزیں دی ہیں. سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے. ایک کتاب دی ہے، دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا، اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری، عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں، وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ
جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں، جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپ ہیں، آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں، تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پیٹرول تو آنا چاہیے نا، تو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اچھے ہیں پیٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں، ادروائز وہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں۔ تو وہ انصاف بھی ضروری ہے، تجارت کے اندر جو انصاف ہے، اور ویسے عدل و انصاف ہے، میاں بیوی، بال بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے، اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا، یہ مویشیوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا، وہ کام کر رہی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو، کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے جی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا۔ یہ ایسے محکم قوانین ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ یا آپ پانی پئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا، پانی کی کیا اوقات ہے، پیاس بجھائے گا۔ تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے، وہ الگ بات ہے، ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا۔ اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں، یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے، چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی۔ چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے۔ اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں، سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی، یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا۔ آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں، واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے لوگ تھے، تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں۔ آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ 1 دن بھی نہیں نکالے گا۔ لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا 2-2 3-3 ہفتے بھی نکال دے گا۔ باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا، جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے۔ کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا، اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے۔ یہ کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیا۔ زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے۔ اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں۔
آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے۔ اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر۔ سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے، بزرگ ہے کر چھڑ دینے، بزرگوں کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، انسان تو بہت لاچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں۔ خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں۔ کہانیاں، بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب، اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے۔ سارے میڈیا کی برکت ہے، یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا۔ اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہونا نا، تو تواڈے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہاں دی تانوں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی۔ کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا، اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا۔ اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے، دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتاتے۔ ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے، مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا۔ بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دم تے پتر کر کے 10 خطرہ، بلکہ اس سے آگے مجین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے، آگ کی لپٹ سے۔ آپ فلیم کو دیکھیں نا، تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ، ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا، جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، موم بتی جلائیں۔ ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے صرف، وہ جو لپٹ ہے نا، اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس مٹی سے جو ٹھیکری کی مانند ہے۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ الحجر میں آئی ہے نا کہ من حمأ مسنون، ایسی مٹی تھی جو یعنی گارا خشک ہو کہ جب بجنے والا ہو جائے، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلائمیکس انسان۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور دوسری بڑی مخلوق اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے، آگ کی لپٹ سے۔ آپ فلیم کو دیکھیں نا، تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ، ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا، جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، موم بتی جلائیں۔ ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے صرف، وہ جو لپٹ ہے نا، اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے جنات جب تک کوئی شکل اڈاپٹ نہ کریں نا تو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مخلوق بنایا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، دو بڑی مخلوقات، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی۔ اچھا، رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے سورہ المزمل کے اندر، اور رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو تثنیہ کا صیغہ، جمع کا اور واحد کا تینوں سمجھ آ جائیں گے۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک مشرق ہے۔ یہاں پہ آئیں گے دو مشرقیں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ
پروردگار ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا. اور پھر پارہ نمبر 29 میں آتا ہے رب المشارق والمغارب، وہ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا. وہ ہے جمع کا صیغہ. واحد کیا ہوا؟ مشرق، تثنیہ مشرقین اور جمع مشارق. تو یہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. رب المشرق والمغرب تو سب کو پتا ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلش چیز ہے. قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی بک ہے، لٹریچر کی زبان میں بات کرے گی. آپ نیو یارک ٹائم میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوا نظر آئے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکنز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی یہ لٹریچر کی زبان. تو قرآن پہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو مشرق سے سورج نکل کے مغرب میں جاتا ہے، تو سب کو پتا ہے. 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا مغرب ہے نا، وہ اس سے جو نیچے ملک ہے ان کے لیے مشرق ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو مغرب ہے وہ امریکہ کے لیے مشرق ہے، کیونکہ جب سورج جو ہے اب ایسے ٹریول کر کے، آپ کو پتا ہمارے بالکل ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. تو یہاں سے جب امریکہ میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ پہنچا ہے تو وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور ہمارا یہاں پہ مشرق ہے، یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ کرتے 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 جب یہ غروب ہونے لگتا ہے نا، جب یہاں پہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نیچے امریکہ، امریکہ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے. امریکہ کا وہ مشرق ہوتا ہے. تو جو بھی یعنی زمین کے اوپر آباد ہے نا، اس کا جو مشرق ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب ہے، اور اس کا جو مغرب ہے کسی اور کے لیے مشرق ہے. تو یہ 2 مشارق، 2 مشرق اور 2 مغرب اس اعتبار سے بھی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو آج یعنی سائنٹیفکلی ہمیں چیزیں پتہ چلی، ویسے تو ہماری آبزرویشن میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ نئی مشرق سے نکلتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سر، گرمیوں میں سورج آپ کے اوپر سے یوں جاتا ہے، اسی لیے دن لمبا ہوتا ہے. اور سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے ہو کے ایسے جاتا ہے، اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے، کیوں وہ افق کے ساتھ ساتھ چل کے غروب ہوتا ہے. گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بعض کا بالکل 0 سایہ بھی ہو جاتا ہے، جو ایکویٹر کے اوپر، خط استوا کے اوپر ہے. یہاں ہمارے ملکوں میں بھی یعنی ہم ایکویٹر سے اتنی زیادہ دور تو نہیں ہے، تو سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں آپ کبھی بھی چھوٹا سایہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ سورج اوپر آتا ہی نہیں، سورج یوں سائڈ سے ایسے چلا جاتا ہے، اسی لیے جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اس وقت یعنی مغرب میری بیک کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ اس طرف جا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اس طرف. بے شمار فرق ہے، تقریباً اتنا میں جتنا 2 ہاتھوں کا کہہ رہا ہوں نا ہمارے دیکھنے میں، ویسے تو وہ کئی لاکھ کلومیٹر کا فرق ہوگا، لیکن آپ کے دیکھنے میں بھی اگر مغرب یہاں پہ ہے نا سردیوں میں، گرمیوں میں، تو سردیوں میں یہاں ہوتی ہے، وہ پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے. تو ہر دن نئی مشرق ہوتی ہے. 365 مشرقیں ہیں، کیونکہ وہ ایک دن میں یوں شفٹ نہیں ہوتا. ایک دن یہاں سے نکلا، اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا، اگلے دن تھوڑا سا آگے کرتے 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 وہ مشرق کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے، اور ادھر بھی مغرب کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے. تو یہ 365 مشرق تو بنتے ہیں، کیونکہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، تبھی تو وہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے نا. یا 365 کا ہاف کر لیں آپ، یعنی وہ موسم کے اعتبار سے، تو روزانہ ایک نئی مشرق سے نکل کے نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی مشرقیں ہیں اور ساری مغربیں اللہ کی ہیں. تو رب المشارق والمغارب بھی درست ہے، رب المشرقین والمغربین بھی درست ہے، اور رب المغربین اور رب المشرق والمغرب بھی درست ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سر یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی. ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بنے گئے، صرف بوٹی بنی گئی ہے. انجینئرنگ ہے، چھچڑا بھی پنیا گیا. شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تو کہہ کے بزرگ نے بچ گئے تھے، باقی سارے بزرگ سن
وہ سر بات یہ ہے کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی چی کرنا سی، اس کردو نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی یعنی جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں. امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا. یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی صوفی دی گال کرو. علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے، آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا، ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا، وہ امام محمد غزالی ہیں. المتوفا 505 ہجری، 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری، یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں. اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے، کیمیاء سعادت فارسی میں ہے، منہاج العابدین ہے. یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں. ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں، لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت. تو وہ کیمیاء سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دی ہے اس کے JPG. 160 گنا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا، انہوں نے سورج کو بلانا ہے کہانیاں. اور نبیوں کا معاملہ الگ ہے. نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو. وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوشع ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس، تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا. اگلا دن تھا ہفتے کا دن. ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں، یعنی مسلمان ہی تھے ظاہر اس وقت، جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے. تو جہاد کرنا، قتال کرنا منع تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا. اب فتح بالکل قریب تھی، جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشع ابن نون نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے. انہوں نے بھی روکیا نہیں، آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں. ادروائز ہفتے والے دن چھٹی کا دن تھا، جنگ روکنی پڑنی تھی، ایک دن میں کافروں کو پھر سٹرینتھن ہونے کا موقع مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر سورج غروب ہوا. تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، ہوں بھی بزرگ موجود نے. سر لے آؤ نا کتنے نے، ہوں تو ضرورت ہے انہوں دی لے کے آؤ. یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں. ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا. ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا. اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں. اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے، سارے زنا دے اڈے، سارے چرسی پوڑی اتنے کٹھے ہوندے نے، اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نا، پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پوڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں، باقی انہوں خراب کرن گے. تو تواڈے بزرگاں دے مزارہ ہوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تواڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے طے کر دیندے نے، بم پھڑ لیندے نے. سب جھوٹ ہے میرے بھائی.
اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے. یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے گروہ, اے دو بڑی جماعتوں. مرج البحرین یلتقیان, اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا, کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا. یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے, اللہ کی طرف سے. یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا. آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں, بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے. الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں, بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس. ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے, یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے, ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر, اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے, جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. بالکل دو ڈیفرنٹ کلر ہیں. وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی ہے, وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا. وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے, اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا, لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا, جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں. تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا, تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے, الاسکا, ALASKA, الاسکا, اور پیسیفک, اور الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز ویئر اوشنز میٹ, جہاں پہ سمندر ملتے ہیں, تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں. یعنی میڈیٹرینین سی اور جو ہے اٹلانٹک, اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے. لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے. وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا نا, تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھی, تو ایمان تازہ ہو گیا. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں, اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں, مرج البحرین یلتقیان, اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڑبڑ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فینومینا میں سے دنیا کے, جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دی ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں. پینسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی, آج بھی ہے, اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے, ہم نے اس کی باقاعدہ HD پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. سر ایڈون, ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے, ایک گورا ایک سر ایڈون, انہوں نے جناب تیل دا کنواں دریافت کیتا سی. ٹھیک ہے, آئے تو بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب, وہ نگاہ ماری
70 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਲ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। झूठ भाई, वरना अगर ये कोई जमीन के नीचे दे सकता है तो कोई बुजुर्ग तेल काट लेंदा। हूं निकलिया देखो बुजुर्ग हो गए, किस तरह से बुजुर्गों के खिलाफ गल्लां करते हैं, ठीक है। और तेल भी क्रॉस हो गया। और सर ये तेल कब निकला? आज 300 साल नहीं हुए सर, 1800 कुछ के अंदर वो तेल निकल रहा है, 1837 या 40 के करीब। ये नबी इस्लाम की जो अहदीस में बुखारी मुस्लिम में जिस तेल का जिक्र है, वो खाने वाला जैतून का तेल और सरसों का तेल होता था। वही दिया जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, वही खाने पकाने के लिए भी। और सर ये तेल तो इससे भी बाद की जो डिस्कवरीज हैं उसमें से सोलर सेल है, सूरज की रोशनी से। ये सूरज तो पहले से मौजूद है, हमारे किसी बुजुर्ग ने कोई दरियाफ्त करके कोई करामत दिखा के सूरज से बिजली क्यों नहीं बना के बता दी है। तो ये जो लोग कोशिश करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए राहें खोलता है। शुरू में आप देखें मेडिकल साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर मुसलमान साइंटिस्ट ने तरक्की की है और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर यानी इस कायनात के राज खोले। उसके बाद क्रिश्चियंस ने की है, अल्लाह ने उन पे कायनात के राज खोले। इसका ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड के साथ है, कोई रूहानियत के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। और फिर मिसालें हमें दे रहे होते हैं फिजिकल वर्ल्ड की, वो सारी चीजें बताई हैं। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो, या आपकी ये रजब के कुंडे हो, इन सारों के बारे में कि ये सब की सब एक्टिविटीज दीन में खुद से दाखिल की गई हैं। हम इनको कुफ्र और शिर्क वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो हैं। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज जरूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें दो तरीके हैं, या तो वो चीज जो पकाई जा रही है वो हराम हो, को खिंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त ज़बाह के ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया, तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब दो तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूं, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंच जाए, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिर्क किया। न्याज तो साइड पे रह गई, अकीदा ही गलत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा तो मौके भी है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज ले आता है, हम उससे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उसे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा, कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह का नाम दिया सवाब पहुंचाना है उन्होंने। अच्छा जी, फिर ज्यादा वहम निकालना है तो आप पूछ लें कि सवाब पहुंचा के कटना के विचों जे तुसी वाकई खाना नहीं खाना थे, जे खाना खाना तो इत्थे तक ही सवाल रखो, ज्यादा गुलूफ ना करें आप क्योंकि गुलूफ करेंगे ना तो मामलात बिगड़ेंगे। और ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सही बुखारी में सैयदा आयशा ने नबी इस्लाम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये कुछ न्यू मुस्लिम है, हमें नहीं पता इन्होंने ज़बिया सही किया या नहीं किया, तो ये जब कोई इस तरह की गिफ्ट लेके आते हैं हम क्या करें? आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया करो। अल्लाह आपने कहा कि बुलाओ, आप ये भी कह सकते थे हलफ दिलवाओ, ये वो वहम निकाला कि मुसलमान का ज़बी है ना तो उसने ज़न रखो, ज्यादा निटी ग्रिटी में ना पढ़ो, ठीक है ना। मुसलमान का ज़बी है ना उसके ऊपर आपको वहम नहीं करना चाहिए अगर वो मुसलमान है। अब वो अगला मसला शुरू हो जाएगा कि वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, ये नवी कहानी करने की जरूरत नहीं है। अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है। तो अगर आप एक दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, चलो अहले किताब ही मान लो। यहूद और नसारा की औरतों से तो आपका निकाह जायज है सूरतुल माइदा के पहले रुकू के तहत, और उसी रुकू में आता है कि अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है, कोशर फूड। जी हाँ, अगर वो अल्लाह के नाम के ऊपर किया हो। तो अगर यहूद और नसारा का अल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल है, तो जो आपके अपने अहले किताब हैं, कुरान के फाइनल टेस्टामेंट के मानने वाले, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट टेम्पर्ड फॉर्म में मान रहे हैं, और वो इतने जालिम है कि नबी इस्लाम को वो
دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں. لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے, اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے خود بخود یہی عمل کیا. وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا,